نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان، مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان، آستانہ عالیہ فقہ شریف، حضور حجت الاسلام، حضور حجت الاسلام۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک ساری محبت سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا نبی تیرا گھرانہ ہے جہاں میں ایسا جس نے دنیا میں سخاوت کی بنا رکھی ہے، اور تیرے شبیر نے دنیا کو بہاریں دے کر اپنے بچوں کے لیے کرب و بلا رکھی ہے۔ اور جو فقرہ ابھی میں پڑھنے لگا ہوں حضرت شاہ صاحب کی موجودگی میں، اگر یہ در و دیوار نہ گونجے تو اس کا حق ادا نہ ہوگا۔ میں پھر دوہرا کر کہوں گا کہ تیرے شبیر نے دنیا کو بہاریں دے کر اپنے بچوں کے لیے کرب و بلا رکھی ہے۔ اور ذرا ہوشیار ہو کے سنیے گا کہ مجھ کو پرواہ نہیں شاہوں کی، ہمیشہ میں نے جولی دروازہ زہرا پہ بچھا رکھی ہے۔ مجھ کو پرواہ نہیں، مجھ کو پرواہ نہیں شاہوں کی، ہمیشہ میں نے جولی دروازہ زہرا پہ بچھا رکھی ہے۔ رونق مسند صدارت، بطل حریت، مخدوم ملت، پروردہ آغوش ولایت، امام اہل سنت، حجت الاسلام حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ہم تو ان کو سماعت کرنے کے لیے، سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، لیکن حکم مل گیا انتہائی مختصر میں جو ہے وہ حاضری آپ کے سامنے لگاؤں گا۔ لیکن یہ حضرت شاہ صاحب کا یہاں پر آنا کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بڑے عقیدت مند حضرات ہیں جن کے پاس یہ تشریف لائے ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس جانب کوئی بات کروں، لیکن بات ایک ہی کروں گا کہ آج اس گھرانے کا ذکر ہو رہا ہے، اس گھر کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس گھر کے رہنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، کوئی کسی شاعر کا شعر نہیں ہے، کسی صحافی کی خبر نہیں ہے کہ کسی کو اختلاف کا حق ہو۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور جامع ترمذی کی روایت ہے، حضور نے فرمایا رحم اللہ علی، اے اللہ علی پر رحم کر، اللہ علی پہ رحم کرے۔ اور پھر حضور نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم ادر الحق ماہو حیث دار، یا اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جا رہا ہے۔ مجھے کہہ لینے دے، کوئی مبالغہ نہیں ہے، بالکل کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ ساری دنیا پابند ہے حق کے پیچھے چلے، دنیا کا ہر عالم پابند ہے حق کے پیچھے چلے، دنیا کا مبلغ پابند ہے حق کے پیچھے چلے، ہر واعظ پابند ہے حق کے پیچھے چلے، ہر ولی پابند ہے حق کے پیچھے چلے۔ ایک علی ہے، حضور نے فرمایا کہ حق پابند ہے کہ علی کے پیچھے چلے، حق پابند ہے علی کے پیچھے چلے۔ آج بھی لوگوں کو شبہ پڑا ہوا ہے۔ آج اس گھر کے بارے میں دامن وقت میں گنجائش نہیں میں زیادہ بات کروں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الام لکھی ہے، حدیث کی کتاب ہے،
اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، سارے حضرات جانتے ہیں کہ فاطمہ نام کی ایک عورت نے چوری کی، مقدمہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، کچھ لوگوں نے کہا بڑے قبیلے کی ہے چھوڑ دیا جائے۔ اب سرکار نے اس موقع پر ایک فکرہ کہا، سیدہ پاک کا نام لیا، نام لینے کے بعد فرمایا یہ شرطیہ فکرہ ہے، فرمایا اگر سیدہ پاک کا نام لینے کے بعد فرمایا اگر ایسا ہو جاتا لقطع تو یدہا، امام شافعی نے جہاں ایسے پس منظر میں کہ بات کہیں چوری کی ہو رہی ہے، امام شافعی نے سیدہ پاک کا نام نہ لیا، امراتن شریفہ کہا، اور یہ کہا کہ یہاں پس منظر ایسا ہے کہ اس پس منظر میں سیدہ کا نام نہیں لے سکتا۔ کہا حضور آپ لے سکتے ہیں، شافعی کو جرت نہیں ہے رسول اللہ کی شہزادی کا نام لے۔ ایسے پس کہا ایسے پس منظر میں جہاں بات چوری کی ہو رہی ہو سیدہ کا نام آ جائے، کہا حضور آپ تو لے سکتے ہیں، آپ تو مختار کائنات ہیں، آپ مختار کل ہیں، آپ لے سکتے ہیں، ہمارے اندر جرت نہیں ہے کہ کسی ایسے پس منظر میں رسول پاک کی شہزادی کا نام لے۔ مولانا عبدالرشید جنگوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث مبارکہ پڑھا رہے ہیں، حدیث مبارکہ پڑھاتے ہوئے چونکہ دین کے طلباء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اساتذہ مطالعہ کر کے آتے ہیں، پتہ ہوتا ہے اگلی سطروں میں کیا آ رہا ہے۔ ایک موقع آیا، مولانا عبدالرشید رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا علماء کرام ذرا توجہ کریں، بیدار ہو جائیں، اگر ذہنی بیداری نہیں بھی ہے تو بیدار ہو جائیں۔ اور آگے فکرے کیا کہے، فرمایا اس لیے کہہ رہا ہوں اگلی 2 سطروں میں رسول پاک کی شہزادی کا اسم ذاتی آ رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کا نام آ رہا ہے۔ ہمارے اکابر ہمارے اسلاف کا عالم تو یہ ہے کہ وہ اس درجہ ادب کریں، لاکھ لعنت ایسے بے ایمان پر جو نام سیدہ لے کے کہہ رہا ہو کہ وہ خطا پر تھی۔ نہیں، سیدہ پاک سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، اور فدق کے معاملے میں تو بالکل ہی نہیں ہوئی ہے۔ سیدہ پاک کا نام لینا اور پھر آگے ایسی جرت کرنا، یہ آج جس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت ادب والے ہیں۔ مجھے فیصل صاحب گزشتہ سے پیوستہ برس جب آیا، یہاں علوی صاحب بھی تھے، ان سے بھی ملاقات ہوئی، فرمانے لگے ہم نے تو حضرت شاہ صاحب کے لیے چپل بھی وہ رکھے ہوئے کہ ان کے بغیر اس میں قدم بھی کوئی اور کسی اور کو نہیں رکھنے دیتے۔ یہ ادب کی بات ہے، یہ ادب والوں کی باتیں ہیں، اور اہل علم جو ہیں جنہیں اہل نظر کہا جاتا ہے وہ تو اس گھر کی بات آ جائے تو پھر آگے بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، دور حاضر میں یہ بڑا فتنہ پیدا ہو گیا ہے، صحابہ کو آڑ بنایا ہوا ہے، صحابہ کو آڑ بنایا ہوا ہے اور حملے کر رہے ہیں اہل بیت اطہار پر۔ آج آپ کی مجلس میں اہل سنت کے امام بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی موجودگی میں پورے اطراف اکناف عالم کے اندر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، صحابہ کی آڑ میں کسی کو آل کی بے ادبی کی اجازت نہیں دیں گے، اور آل کی آڑ میں کسی کو اصحاب کی بے ادبی کی اجازت نہیں دے سکتے، بالکل کوئی اجازت نہیں اس بات پر۔ میں کہتا ہوں جو صحابہ کو آڑ بنا رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت صدیق اکبر کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاتھ چاہ کے بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اٹھا کے بولو رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نکلے، صحیح بخاری ہے، گلی میں بہت سارے بچے کھیل رہے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے علی کے بچے کو اٹھایا اور کندھے پہ بچھا دیا، علی کے بچے کو اٹھایا۔ آج کہتے ہیں یہ بچے ہیں، میں نے کہا جناب صدیق اکبر کو بھی پتا تھا یہ بچے ہیں، اور یہ بھی پتا تھا کہ کس کے بچے ہیں، کندھے پہ اٹھایا اور پروانہ وار گھوم رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، کندھے پہ حضرت امام حسن کو اٹھایا ہوا، اس طرح دیکھ بھی رہے ہیں اور کہتے ہیں بے ابی شبیہم بن نبی لیسا شبیہم بے علی، پڑھتے جا رہے ہیں، جھومتے جا رہے ہیں، بے ابی شبیہم بن نبی لیسا شبیہم بے علی، کہتے جا رہے ہیں اور مدینے کے لوگوں جسے میں نے اٹھایا ہے نا ذرا اس کا چہرہ دیکھو، یہ رسول پاک کا شہزادہ اٹھایا ہوا ہے، یہ علی کا بیٹا اٹھایا ہوا ہے۔ کہا اور مدینے کے لوگوں دیکھو دیکھو ذرا حسن کے چہرے کو دیکھو، حسن کے بانک پن کو دیکھو، اس کے رخسار کو دیکھو، اس کی جبیں کو دیکھو، تم حسن کو دیکھو گے تمہیں رسول پاک کا نقشہ نظر آ جائے گا۔
اس سے معلوم ہوا کہ آل بیت اطہار کا احترام تو ہمیں صحابہ کرام سکھا کے گئے۔ اب میں آخر میں ایک بات جو کسی محبت والے نے کہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اگر کوئی لب خاموش رہا تو بات بنے گی نہیں، بس اسی پہ ختم، اور حضرت شاہ صاحب خطاب کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں یہ پیغام تو جانا چاہیے۔ کیا ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اہل نظر کی آنکھیں کا تارا، ارے آواز آنی چاہیے، اس لیے کہ آج نام علی پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، آج اصحاب کا نام لے کے علی کا ذکر روکا جا رہا ہے۔ حضرت شاہ صاحب جاتلاں تشریف لے گئے تھے، بڑا خوبصورت فقرہ کہا تھا، حضرت نے فرمایا تھا علی کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ صحابہ کا سب سے پہلے دفاع علی نے کیا ہے۔ اور پاگلو تمہیں تو عقل ہی کوئی نہیں ہے، تمہیں تو ہوش ہی کوئی نہیں ہے، اور علی تو ہر اکھاڑے میں صحابہ کا دفاع کر رہا ہے۔ علی کا نام لینے سے صحابیت کی تردید کیوں ہو رہی ہے؟ پھر اگر علی کے ذکر پہ کوئی کہے صحابہ کی بات کرو، میں کہتا ہوں بڑا بدنصیب ہے، اور علی صحابی نہیں ہے، یہ کیا چکر ہے؟ حسن کے ذکر پہ کوئی کہے صحابہ کی بات کرو، حسین کے ذکر پہ کوئی کہے صحابہ کی بات کرو، سیدہ پاک کے نام پہ کوئی کہے صحابہ کی بات کرو، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا نام آئے کوئی کہے صحابہ کی بات کرو۔ میں نے جتنے نام لیے ہیں یار بتائیں کون صحابی نہیں ہے؟ لیکن یہ آڑ لے کے اہل بیت پہ حملہ نہیں کرنے دیں گے، مل کے ذرا کہہ دو اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اہل وفا کے دل کا سہارا، اور کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، حضرت نے مسکرا کے پکارا، مل کے کہہ دے حضرت نے مسکرا کے پکارا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں ملتمس ہوں امام اہل سنت مجدد دوران قاطع رافضیت و ناصبیت امام المناظرین جانشین حافظ الحدیث حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی کاظمی قادری، آپ بھرپور نعرے لگائیں، میں حضرت کو دعوت دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، محبت سے کہتے ہیں نعرہ رسالت۔